علی جہاں زیب اور ان کے ماموزاد بھائی علی حسین ان سینکڑوں پاکستانیوں میں شامل ہیں جو 14 جون کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ نہ جاؤ بیٹا، ٹھیک نہیں ہے، پر وہ کہہ رہا کہ نہیں پاپا سارے جا رہے ہیں، تو میں نے اس وجہ سے علی جہاں زیب اور علی حسین نے پاکستان سے بذریعہ ہوائی جہاز لیبیا پہنچنے اور پھر کشتی کے ذریعے اٹلی جانے کے لیے اسمگلنگ ایجنٹ کو $8,000 فی کا سے زیادہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ علی حسین کے والد حفیظ الرحمان کو اس حادثے کا علم فیس بک کے ذریعے ہوا۔ ایجنٹ نے فون کیا، ایجنٹ سویا ہوا تھا، اس کو پوچھا کیا یار یہ سنا ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا، میں پتا کرتا ہوں۔ پتا کرتے کرتے رات کو 12-1 بج گیا، پھر رات کو 12-1 بجے اس نے جا کے بتایا کہ وہی شپ ہے۔ پڑوسی اور اہل خانہ انہیں تسلی دینے آ رہے ہیں، مگر حفیظ الرحمان کو بس انتظار ہے اپنے بیٹے اور بھانجے کے بارے میں کسی خبر کا۔ توکل پہ بیٹھے ہیں اللہ کے، کو معجزہ ہو جائے، کچھ کہیں سے اطلاع آ جائے۔ حفیظ الرحمان کے گھر سے 30 منٹ دور ایک معجزہ ہوا بھی ہے۔ عظمت خان ان چند خوش قسمت افراد میں شامل ہیں جو زندہ بچ گئے۔ جو سب سے لاسٹ والی اندر، جو سمندر کے اندر والی منزل تھی اس میں تھا، لیکن کہتا ہے کہ جب اس میں پانی آنا شروع ہو گیا نا، اس ٹائم پھر پتہ نہیں قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی، کیسے وہ باہر آیا، اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس کا ایک جگہ میں اس کو تھوڑا سا جگہ نظر آئی ہے کہ ادھر سے میں نکل سکتا ہوں، ادھر سے بس وہ نکل گیا، نکل کے وہ پانی کے اوپر آیا۔ پاکستان ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جن کے سب سے زیادہ تارکین وطن یورپ پہنچنے کے لیے وسطی بحیرہ روم کا مقبول راستہ اختیار کرتے ہیں، جہاں یہ حادثہ پیش آیا۔ خراب معاشی حالات اور یورپ پہنچ کر گھر والوں کو رقم بیچتے دیکھنا ہر سال ہزاروں لوگوں کو اس جان لیوا سفر پر جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ شدید گرمی کے باوجود ایف آئی اے کے اس دفتر کے احاطے میں کئی گھنٹے سے وہ لوگ جمع ہیں جن کے پیارے اس کشتی پہ موجود تھے۔ یہ لوگ اپنے ڈی این اے کے سیمپلز دے رہے ہیں اور یہ ڈیٹا پھر یونانی حکام کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ اس کشتی کے جو متاثرین ہیں ان کی شناخت میں مدد مل سکے۔ ہم نے اپنی تمام ٹیمیں بنا کے ہر وکٹم کے گھر بھیجا ان کو۔ بعض لوگ تو ملنے سے انکار کر رہے ہیں، بعض کو ملتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ ہمارا بچہ خود ہی گیا تھا، ہمیں ایجنٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کارروائی نہیں کروانی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے یہ ہمیں بہت پرابلمز آ رہی ہیں۔ مریم بی بی کے بھی 2 بیٹے اس کشتی پر سوار تھے۔ وہ کہتی ہیں اچھی یا بری ان کی کوئی خبر تو ملے۔ اسی امید رہنے ہاں، سانو کو پتہ ہی نہیں لگتا تے اسی رونے ہاں، کسے وے رونے ہاں، کسے وے چپ کر رہے ہیں۔ سارا زمان، وائس آف امریکہ، گجرات۔